السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ بدیع السماواتی، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا۔ انا یکون، کیسے ہو سکتی ہے، لاہو اس اللہ کے لیے، ولدن اولاد، ولم تکن لاہو اور نہیں ہے، لاہو اس کے لیے، صاحبتن کوئی بیوی۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بنانے میں اکیلا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلی والی آیات میں پڑھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی لائق ہے کہ اس اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، کُلَّ شَیْءٍ ہر چیز کو، وَهُوَ اور وہ، بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذَلِکُمُ اللَّهُ، یہی اللہ ہے، ربکم رب تمہارا، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، خالق پیدا کرنے والا ہے، کلی شیء ہر چیز کو، فاعبدوہ تو بس تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ یعنی ہر چیز کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہر انسان کو اس کی ضروریات کے مطابق چیزیں عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس ایک اللہ کی عبادت کرو، وَهُوَ اور وہ اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وکیل ہر چیز پر وکیل نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ نہیں پا سکتی اس کی حقیقت کو، یعنی اللہ کی حقیقت کو، ابصار آنکھیں، وَهُوَ اور وہ اللہ تعالیٰ، یدرک الابصار پا لیتا ہے نگاہوں کو۔ یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، یعنی دنیا کی زندگی میں، یعنی کسی بھی انسان کی آنکھ اللہ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی اس سے مراد دنیاوی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کریں گے۔ تو اس لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد دنیاوی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں کوئی بھی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے دلائل لیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اس آیت کی روح سے ہمارے نبی سمیت کسی بھی پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ ہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ضرور کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واہوا اور وہ اللہ تعالیٰ اللطیف الخبیر، اللطیف باریک بین ہے، الخبیر خبر رکھنے والا ہے، یعنی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ قد تحقیق جاءکم آئی تمہارے پاس، بصائر دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں پر بصائر سے مراد دل کی روشنی ہے، یعنی بصائر سے مراد وہ دلیلیں ہیں جو قرآن پاک نے جگہ جگہ میں بیان کیے ہیں، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث میں بیان فرمایا کہ جو ان دلائل کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اپنا لے گا، اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ یعنی وہ دلائل، وہ ثبوت جو قرآن پاک نے بار بار بیان کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اس بات کے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ان بصائر، ان دلیلوں کو دیکھ کر ایمان لے آیا، ہدایت پا گیا، تو تحقیق اسی میں اسی کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی گمراہ رہا
یعنی ہدایت اس نے نہ پائی تو پھر اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن پس جس نے ابصرا بصیرت حاصل کی یعنی ان دلائل کو دیکھ کر، فلی نفسی ہی تو اس کا فائدہ اسی کی نفس کے لیے ہے جو کہ اجر کی صورت میں اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ ومن عامیہ جو کہ اندھا بنا رہا، فعلیہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، یعنی جو ان دلائل کو دیکھ کر بھی اندھا رہا، ایمان نہ لایا تو پھر اس کا گناہ بھی اسی پر ہوگا۔ وما آنا اور نہیں ہوں میں علیکم تم پر بھی حفیظاً نگہبان، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ راہ دکھانا میرا کام ہے اور راہ پر چلانا اللہ تعالیٰ کا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات، وَلِيَقُولُوا تاکہ کہیں یہ کافر لوگ درستہ تو پڑا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل اس طرح کھول کھول کر قرآن پاک میں بیان کیے ہیں کہ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہیں سے پڑھ کر اور سیکھ کر آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قدر کھول کھول کر توحید کے دلائل بیان کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنُبَيِّنَهُ تاکہ ہم بیان کریں اس کو لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ جاننے والی قوم کے لیے، وَلِنُبَيِّنَهُ تاکہ ہم اس حقیقت کو واضح کر دیں جاننے والی قوم کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو ان دلائل سے بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ اتبی پیروی کیجیے ماں اس چیز کی اوحیا الیکا اوحیا جو وحی کی گئی الیکا آپ کی طرف من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کافروں کی پرواہ نہ کیجیے بلکہ آپ اس وحی کی پیروی کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کی۔ لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی اللہ تعالیٰ، وارث اور اراض کیجیے عن المشرکین مشرکوں سے، ولو شاء اللہ ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ ما اشرکوا تو نہ وہ شرک کرتے، یعنی شرک تو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی حال میں پسند نہیں، اللہ کی رضا تو اسی میں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی شرک ہی نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ واضح کر کے انسان کو اختیار دے دیا کہ انسان اس میں سے کس راستے کو اپناتا ہے۔ وما جعلنا کا اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظاً نگہبان، وما انتا اور نہیں ہے آپ علیہم ان پر بوکیل کارساز، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، آپ صرف تبلیغ کیجئے اور آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں، یعنی آپ سے ان کے بارے میں کوئی بھی حساب نہیں لیا جائے گا، اس لیے آپ ان کافروں کی پرواہ نہ کریں۔ ولا تسبوا الذین ولا اور نہ ہی تسبوا تم گالی دو الذین ان لوگوں کو یدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو گالی نہ دو، فیسبوا اللہ بس وہ بھی گالی دیں گے اللہ کو، عدوان دشمنی کرتے ہوئے بغیر علم بغیر علم کے، یعنی پھر وہ بھی جہالت میں ایسا ہی کام کر گزریں گے جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو اس طرح کہ تم خود اپنے والدین کی گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ کذالک اسی طرح زینا ہم نے خوبصورت کر دیا لکل امت ہر جماعت کے لیے عملہم ان کے اعمال، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم پس خبر دے گا ان کو بما ان کاموں کی کانوا یعملون جو تھے وہ کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوبصورت بنا کر پیش کر دیے، یعنی ہر جماعت ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم ہی حق پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے ان کے اعمال کے بارے میں۔ واقسموا اور قسمیں کھائیں انہوں نے باللہ اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم اپنے پختہ ایمان کی،
لائن اگر جاءتہم آئے گی ان کے پاس آیتن کوئی نشانی لا یؤمنون تو ضرور وہ ایمان لے آئیں گے بیہا اس پر. یعنی کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اس طرح آپ بھی کوئی بڑی نشانی لے کر آئیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی آپ کہہ دیجئے انما الآیات بے شک نشانیاں جو ہے عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کسی بھی نشانی کا دینا، کسی بھی نشانی کو ظاہر کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. کسی بھی پیغمبر کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی معجزہ دکھا سکے. وما یشرکم اور کون سمجھائے آپ کو یہ بات، انہا بے شک یہ نشانی اذا جات جب آئے گی لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. مرسل روایات میں ہے کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے تو پھر وہ ایمان لے آئیں گے. تو اس بار جبرائیل نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا. اس لیے اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ اور ہم پھیر دیتے ہیں آفیداتہم ان کے دلوں کو وبصارہم اور ان کی آنکھوں کو کما جیسا کہ لم یؤمنو نہیں وہ ایمان لائے تھے بھی اس قرآن پر اول مرتين پہلی مرتبہ. دلوں کا اور نگاہوں کو پھیر دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے حق کو ہی چھین لیا ہے. یعنی ان کے دلوں پر کوئی بھی حق بات اثر نہیں کرتی. وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. یعنی آپ کبھی بھی وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی زیادتیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کما لم یؤمنوا به اول مرتين جیسا کہ وہ نہیں ایمان لائے اس قرآن پر پہلی مرتبہ. یعنی جب وہ پہلی مرتبہ دعوت دینے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو اب کبھی بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنَذَرَهُمْ اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یعمہون وہ بھٹکتے پھریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی حال پر چھوڑ دیں گے، وہ اپنے ظلم شرک میں حیران پھریں گے. یعنی ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ حق پر ہیں یا باطل پر. یعنی ان کو کبھی بھی حق دکھائی نہیں دے گا. وہ حق کو باطل سے اور ہدایت کو گمراہی سے کبھی بھی جان نہیں سکیں گے کیونکہ وہ اپنے کفر میں، اپنی سرکشیوں میں حد سے بڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم کل 8واں پارہ شروع کریں گے. 7 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.